السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں۔ ہزاروں انگنت درود و سلام سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے برسہا برس کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو توحید و ہدایت کی شمع ملی۔ الحمدللہ آج ایک اہم موضوع کے تحت آپ حضرات کے روبرو میں حاضر ہوا ہوں۔ دور حاضر میں دعوت کی ضرورت اور اس کی حقیقت، میں نے جو ابھی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت 110 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے صاف صاف فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو پورے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تعمرون بالمعروف، تاکہ تم نیکیوں کا حکم دینے والے، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، برائیوں سے بچانے والے بنو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے ساتھ میں سنن ترمذی کی وہ حدیث جو ہمیں بیدار کرنے والی ہے خواب غفلت سے۔ آج پوری امت یقیناً غفلت میں ہے، تو اس امت کو جگانا اور اس کو بیدار کرنا باشعور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفیہ طور پر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور معروف کا حکم دیتے رہو اور منکر سے روکتے رہو، قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور وہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ حاضرین کرام، اس حدیث میں بڑی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے کہ اگر امت مسلمہ اپنا فرض منصبی دعوت اللہ کو فراموش کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بے شمار قسم کے عذابوں میں امت کو گرفتار کرتا ہے، امت کو مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ امت صرف دعائیں کرتے رہے گی بلاؤں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم معروف کا حکم دیتے رہو، منکر سے روکتے رہو۔ یہ کام امت میں جب ہوتا رہے گا تو امت اللہ تعالیٰ کی عافیت میں ہوگی، رحمت میں ہوگی، سکون میں ہوگی، شانتی میں ہوگی، پوری دنیا میں امن ہوگا۔ لیکن جب یہ مسلمان اپنے فرض منصبی کو فراموش کر کے دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اپنا مقصد زندگی فراموش کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا، بلکہ ان پر طرح طرح کی عذابوں میں ان کو مبتلا کرے گا۔ جیسا کہ آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مسجدوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، جمعے کی نماز سے محروم کر دیے گئے ہیں، 5 وقتہ نمازوں سے مسجد سے دور کر دیے گئے ہیں۔ ایک معنی میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی امت کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے بڑی پھٹکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے جو 5 وقت کھلتے تھے، آج وہاں سے صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی ہے، لیکن کوئی جو ہے مسجد پہنچ نہیں سکتا۔ صحت مند ہونے کے باوجود بھی یہ آج کے ماحول سے پتہ چل رہا ہے، قیامت کے دن بھی ایسے ہی منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سجدہ کرو تو پوری امت کے وہ سارے مسلمان
جو دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے، 5 وقت نمازوں کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، وہ سجدہ کریں گے، سجدہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو بھول گئے تھے، نمازوں کو چھوڑ دیے تھے، ایسے لوگوں کی پیٹھ تختے کی مانند سورہ قلم میں ہے کہ ایسے لوگوں کی پیٹھ تختے کی مانند سخت کر دی جائے گی، وہم لا یسجدون، وہ سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ تو آج یہی حال ہو رہا ہے، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، مسجد جانا چاہتے ہیں، لیکن مسجدیں بند کر دی گئی ہیں۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آج یقیناً پوری امت ایک بڑی آفت میں گرفتار ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اہم کام یہ ہے کہ دعوت اللہ کی طرف وہ توجہ دیں۔ دعوت اللہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کی تفصیلات میں انشاءاللہ بیان کرنے سے پہلے دعوت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعوت کیا ہے؟ لفظ دعوت کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن و دماغوں میں مختلف قسم کی دعوتیں آتی ہیں، ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت اور کھانے کی دعوت، گیٹ ٹوگیدر کی دعوت۔ تو یہاں دعوت سے مراد خالص اللہ کی طرف انسانیت کو جو بھٹک گئی ہے، اپنے پیدائشی دین کو بھول گئی ہے اور اپنی فطرت سے بغاوت کر رہی ہے، اس دین کی طرف لے آنا، یعنی ایک معنی میں پوری امت کو گھر واپسی کرانا ہے۔ تو ہم سب کا گھر کیا ہے؟ اسلام ہے، پوری انسانیت کا گھر دین ہے، اور اسی دین پر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت یعنی قانون ہے جو پوری انسانیت کو اس فطرت پر اس نے پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ چاہے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو، عیسائی کے گھرانے میں پیدا ہو، ہندوؤں کے گھرانے میں پیدا ہو، پارسیوں کے گھرانے میں پیدا ہو، یا کسی بھی گھر میں پیدا ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ فطرتاً نیچرلی کیا ہوتا ہے؟ توحید والا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں توحید ہوتی ہے، یعنی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کا پیدائشی دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات کے جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پوری انسانیت کے جو باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دین کیا تھا؟ اسلام تھا، اور پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، لا فضل لعربی علی عجم، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت، مرتبہ، فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرتبہ اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد ہے، تقوی پر ہے۔ تم میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے، شریف انسان ہے، وہ تقوی والا انسان ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو دنیا کا کتنا ہی رئیس زادہ کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا ہی مالدار انسان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اس بنیادی گفتگو کے بعد آئیے دعوت کیا ہے۔ دعوت کا مطلب ہے، دعوت اللہ کا مطلب ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس آدمی سے اچھی بات، آج ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف جو بلانے کی بات کرتا ہے، توحید کی جو بات کرتا ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی فکر میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے، تو وہ آدمی عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی شریف انسان ہے، بہت عزت والا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس بلانے والے کا، داعی کا خود عمل بھی اچھا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، تبھی اس کی بات جو ہے لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ تو دعوت کا ایک مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف پکارنا اور بلانا۔ تو اللہ کی طرف بلانے کا یہ جو کام ہے یہ انبیائی مشن رہا ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، تاریخی روایت کے مطابق 1,24,000 1,80,000، بہتر اللہ کو اس کا علم ہے، ان سارے جتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کا مشن اور
मकसद सिर्फ क्या था, अल्लाह की तरफ इंसानियत को बुलाना, यानी इंसानों को इंसानों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में ले आना, ये सबसे बड़ा काम है। और इस काम के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को दुनिया में भेजा। जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए उन सबों ने इस काम को अंजाम दिया, और आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, यानी हम मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने ये अंबियाई मिशन हमारे कंधों पर डाल दिया है। हम सब के कंधों पर ये बारे गिरा हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उम्मत को इसका एहसास है, इदराक है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं है। तो उम्मत आज इससे नावाकिफ है। मुसलमानों की अक्सरियत दावत के काम से या दावत के मकसद से गाफिल हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमको दुनिया में इस मकसद के लिए, इस काम के लिए भेजा गया है, बल्कि हमारे दुनिया में भेजे जाने का, हम सबको अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो क्या है? दावत अल्लाह है। और इस काम को अगर हम अंजाम देते हैं तो अल्लाह ताला हमको खैर उम्मत के वस्फ से, खैर उम्मत के एजाज से पुकारता है और कहता है कि तुम खैर उम्मत हो, कुन तुम खैर उम्मतिन। और अगर मुसलमान ये काम अंजाम नहीं देते तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। अगर तुम दावत के काम से, दीन के इबलाग और तबलीग से और इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने से गाफिल हो जाओगे और गफलत बरतोगे, एराज कर लोगे उससे या उसको भूल जाओगे इस काम को, तो अल्लाह ताला फरमाता है यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुमको अल्लाह चेंज कर देगा, तुमको बदल देगा। यानी तुमको अल्लाह ताला खैर उम्मत के लफ्ज़ से निकाल कर असफलुस साफिलीन में शामिल कर देगा। सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, तुम्हारी जगह एक दूसरी कौम को, दूसरी उम्मत को लाएगा। आज दुनिया में यही हो रहा है, जो लोग रिसर्च करके, तहकीक करके, इस्लाम की खूबियां जानकर, कुरान पढ़कर या अल्लाह ताला की इस नेमतों को, इस कायनात में गौर व फिक्र करने के बाद हकीकत यानी फितरत की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो ये लोग यकीनन उनके पास जो ईमान है बहुत ही मजबूत ईमान है। तो अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, ये ऐसे बंदे होंगे जो इस्लाम कबूल करेंगे, वो तुम जैसे मौरूसी मुसलमानों की तरह नहीं होंगे। इस्लाम हमको विरासत में मिल गया है, इसलिए हमको उसकी कोई कदर नहीं है। अगर हम इस्लाम रिसर्च करके, तहकीक करके कबूल करते तब हमको उसकी कदर होती। इसलिए हमें उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे नज़दीक हमारे अपने लिबास की अहमियत है, हमारे घरों की अहमियत है, रुपये पैसे की अहमियत है, लेकिन इस्लाम की दावत को पहुंचाने की तड़प, इसकी कोई फिक्र नहीं है। और मैं इस मौके पर यह बात भी बताता चलूं कि आज दुनिया में जितनी आफात हैं, दुनियावी आफात हो या उखरवी आफत हो, दुनिया की मुसीबत हो या आखिरत की मुसीबत हो, सहाबा किराम की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो गोल था, मकसद था, वो क्या था? आखिरत का ऐश मकसद था। आखिरत की नेमतों को पाने की फ़िक्र, उसकी जुस्तजू। उन लोगों को दुनिया की राहतों से कोई उनको सरोकार नहीं था। इसलिए जंगों के मौके पर भी, गज़वात के मौके पर भी वो दुआ करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अंसार, मुहाजिरीन और मुजाहिदीन के हक़ में दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, हकीकत में ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, तो अंसार और मुहाजिरीन की बख्शिश फरमा दे। वो अंसार और मुहाजिरीन जो दीन के लिए, दावत के लिए, इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके थे। अंसार ने मदीने में रहकर दीन की दावत का भी काम किया और अपने पैसे से, रुपये से मुहाजिरीन की मदद भी फरमाई। तो ये अंसार और मुहाजिरीन के जो कारनामे हैं, जो खिदमात हैं, उनको क़यामत तक फरामोश नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज जिस हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है, लॉकडाउन के वजह से आज पूरी दुनिया क़ैद में है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है, आफत है। इससे पहले भी दुनिया में ऐसी आफतें आई है
اس سے خطرناک بھی آئی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی دن میں ہزاروں لاکھوں لوگ تعاون امواس کے موقع پر، پلیگ کی بیماری کے موقع پر مر گئے تھے، لیکن اس موقع پر جو لوگ دین کو سمجھے تھے انہوں نے پھر دوبارہ اللہ کے دین کی طرف وہ آ گئے اور اپنی زندگیوں میں جو غفلت تھی اس سے وہ انہوں نے اجتناب کیا۔ اور آج جتنے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے ہر آدمی، ہر جماعت فکر مند ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آج کے جتنے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل بھی دعوت اللہ ہے، کیونکہ آج اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو طرح طرح کے الزامات سے اور طرح طرح کے مصائب سے اور طرح طرح کی جو ہے تہمتوں سے ان کو میڈیا کے ذریعے سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر مسلمان اپنا صحیح عمل، صحیح عقیدہ اور صحیح اچھے اخلاق پیش کریں۔ اخلاق کا بہترین مظاہرے کے ذریعے سے ہی آج کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور موجودہ بحران اور بیماری کا علاج بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں میں یہ بیماری، یہ آفت، یہ مصیبت ختم کر سکتا ہے، لیکن مسلسل 60 دن سے اس سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ وہی اپنے عیش و آرام میں مگن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے بینکوں میں دولت ہے، ان کے گھروں میں دولت ہے۔ ان سے پوچھو جو 60 دن سے سڑکوں پہ ہے، مسافر ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہے، ایسے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے امت کو، لیکن ان کو بچانا در حقیقت ہمارا زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوگا۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کی جائے، اور آج امت کی بقا، اس کا تحفظ کی ضمانت بھی کیا ہے؟ اسلام میں ہے، اسلام کی دعوت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی آپ تبلیغ کریے، دعوت کا کام کریے، جو کچھ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ اور اگر آپ نے دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیا، جو فرض منصبی آپ پر ڈالا گیا ہے اس فریضے کو آپ نے ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا فما بلغت رسالتہ، در حقیقت آپ نے اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس آیت میں ایک اہم نقطہ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عصمت فرمائے گا، ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت کی حفاظت، مسلمانوں کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت اللہ کی طرف انسانوں کو بلانے میں ہے۔ آج اسلام کے تعلق سے غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے زور زبردستی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک بہت ساری برائیاں ہیں، ایسی چیزوں کو لے کر وہ میڈیا پہ اچھالتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا وہ غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، جیسے پردہ، حجاب ہے، اور جو ہے جہاد ہے، اور بھی جو اسلامی احکامات ہیں، جو حدود و تعزیرات کے احکامات ہیں، اس کو جو ہے غلط انداز سے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج جتنے ٹی وی کے پروگرام ہیں، سیریل ہے، یا جتنے بھی جو ہے سیریل آ رہے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، وہ یقیناً محل نظر ہے۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اور غیر اللہ کی عبادت، طاغوت کی عبادت، دجال کی عبادت اور دجال کی خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ تو آج تقریباً میڈیا کے ذریعے سے پورے دجال کی آمد اور دجال کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ ان سیریلوں کے پیچھے پڑھ کر، ان کے پیچھے پڑھ کر، جیسے کہ آج بھی ایک سیریل بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور توغل کے نام سے جو بھی ہے بہرحال، تو پورے مسلمان اس کو جو ہے زیادہ لائک کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا مقصد بھی اسلامی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو مقصد ہے کہ مسلمان اس
اس کے ذریعے سے بدنام کیا جائے، اسلامی تاریخ کو داغدار کیا جائے. تو موجودہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم ذلت سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہمارے اندر، ہمارے ہر بڑے میں، جوان میں، مرد میں، عورتوں میں دعوت کی فکر ہو جائے، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر سب کام کریں. اور عذاب الہی سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، جو لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے اور برائیوں سے نہیں روکتے، اس کی ایک بڑی اچھی مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کشتی ہے جس کے اندر 2 طبقے ہیں، 2 حصے ہیں. کچھ لوگ اس کشتی کے نیچلے حصے میں چلے گئے اور کچھ لوگ اس کشتی کے بالائی حصے میں چلے گئے. اب اوپر والوں کو جو ہے پانی لینے کی، یا نیچے والوں کو پانی لینے کی جب حاجت پیش آتی تو کیا کرتے؟ نیچے سے اوپر جاتے اور اوپر والوں سے پینے کا پانی مانگتے. تو نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم اوپر جا کر کیوں تکلیف دیں ان کو، بہتر ہے کہ اسی کشتی میں کچھ سوراخ کر کے، ہول کر کے ہم پانی لے لیں گے. یہ مثال دے کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیچے والے لوگ سوراخ کرنے لگیں اور اوپر والے بیٹھ کر نظارہ دیکھنے لگے کہ ہم تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کیا ہوگا، وہ لوگ نیچے سوراخ کر رہے ہیں، وہ لوگ ڈوبیں گے، ہم اوپر ہیں نہیں ڈوبیں گے، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. تو یہ اتنی جو ہے سائنٹیفک مثال اور فطری مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنی نظروں کے سامنے برائی کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے ارے وہ برائی کر رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، مجھے کیا لینا دینا ہے، میرا پڑوسی گناہ کر رہا ہے، میری اولاد گناہ کر رہی ہے تو مجھے کیا لینا دینا، میں تو نماز کی پابند ہوں، شریعت کی پابند ہوں. اگر ایسا ہم سوچ رہے ہیں تو اس حدیث کے مطابق ہماری نیکیاں بھی ہم کو نہیں بچائے گی. ایک اور حدیث سنیے، اس سے بھی زیادہ ہم کو بیدار کرنے والی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوحى اللہ جبرائیل ان اقلم مدینہ کذا و کذا. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو بستی والوں سمیت الٹ دو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی میں آئے، پورا سروے کیا، انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی واقعتاً گناہ گار ہے، لیکن اس بستی میں ایک گھر ایسا ہے یا ایک شخص ایسا ہے کہ اس سے جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوا، بڑا نیک انسان ہے. تو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے اور کہے کہ یقیناً بستی کے پورے لوگ گناہ گار ہیں، لیکن اس بستی میں ایک نیک آدمی بھی رہتا ہے، ایسا نیک انسان ہے وہ کہ اس کی جو ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں ہوا. یعنی کتنا پارسا ہے انسان، کتنا نیک ہے، یہ بتانا مقصد تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل میرے عذاب کا آغاز پہلے اس نیک انسان کے گھر سے شروع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے سماج اور معاشرے کو، اپنی بستی کو، سارے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے گناہوں میں مبتلا دیکھا، لیکن کبھی ان کو نہیں روکا، شرک سے نہیں روکا، برائی سے نہیں روکا، گناہ سے نہیں روکا. تو پہلے نیک لوگوں کے ذریعے سے عذاب آئے گا پوری بستی میں. تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت کا کام میں کوئی بھی غفلت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پوروں کو، نیک اور بد کو، سب کو ہلاک کر دیتا ہے. اور ہر مشکل سے نکلنے کی شاہ کلید، یعنی مین کی بولیں گے نا اس کو، ماسٹر کی شاہ کلید. ہر مشکل سے نکلنے کی شاہ کلید کیا ہے؟ ماسٹر کی، وہ دعوت کا کام ہے. اب دیکھیے، اس کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 13 سال کی نبوی زندگی میں مکے میں کیا ماحول تھا، کیا حالات تھے، کون اللہ والا تھا وہاں، کون توحید والا تھا، کوئی بھی نہیں تھا. جب اللہ کے نبی تنہا تنہا اٹھے تو آپ اکیلے ہی تھے. اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ بڑے پریشان، حیران، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی. لیکن آپ اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ سارا ماجرا سنایا. تو حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، دنیا کی دولت سے تو نوازا ہی تھا، لیکن ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا اور کہا کہ انکا لتحمل واللہ انکا لتحمل الکلا، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں، آپ جو ہے لوگوں کی مصیبت اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں آپ، اور لوگوں کے مصیبتوں میں آپ کام آتے ہیں اور حق کی جو ہے گواہی دیتے ہیں. تو مجھے امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس تسلی کے بعد حضرت خدیجہ جو ہے ایمان لائی برحل، اور ان کے ذریعے سے پھر خواتین میں بھی اسلام کی دعوت پہنچی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہی بات بچوں میں رکھی تو آپ کے حضرت زید اسلام قبول کرے، اور چھوٹے بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب اسلام قبول کیے، اور اپنے ساتھیوں میں بڑے نوجوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کیے۔ تو اس طرح یہ 4-5 لوگوں کے ذریعے سے اب پورے مکے میں ایک چیلنج تھا، ایک مقابلہ کرنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بڑی حکمت اور دانائی سے کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ کام کیا، 1-2 مہینہ نہیں، بلکہ نبوی زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی آپ کی دعوتی زندگی کو یا نبوی زندگی کو۔ پہلا حصہ خفیہ دعوت کا ہے، جو آپ نے 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت کا کام کیا، ایک فرد کے پاس پہنچے، اس کے مزاج سے واقف ہوئے، اور اس کو جو ہے اللہ کی توحید آپ نے پہنچائی۔ دھیرے دھیرے جو ہے کچھ لوگ بڑھتے رہے، جب اتنے لوگ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی کہ اب جو ہے جہری طور پر آپ دعوت دے سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں یہ بات پہنچائیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب میں، اقربا میں دعوت کا کام کریے، ان کو ڈرائیے۔ چنانچہ آپ نے سب کو، خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو صفا کی پہاڑی پہ جمع کیا، وہاں سے اب اعلان ہوا خاندان والوں میں دعوت توحید کا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ بڑھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور جو ہے اپنے دعوت کے کام میں تیزی کریے۔ فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو ایسے ہی نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ، ببانگ دوہل دعوت کو پہنچائیے۔ تو حالات کو دیکھ کر ہم کو کام کرنا ہے، کہاں خاموشی سے کام کرنا ہے وہاں خاموشی سے کام ہوگا، خفیہ طور پر ہوگا۔ اور آج پوری امت کا بھی مسئلہ ہے، آج امت مختلف طبقوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر پوری امت کا اتحاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر پوری امت سمجھ جائے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہماری اتحاد میں ہے، ہماری یکجہتی میں ہے، اگر مسلمان ایک جٹ ہو جائیں اس عظیم کام کے لیے کہ اللہ کی توحید کو اللہ کے سارے بندوں تک، برادران وطن تک پہنچانا ہے، ہندوستان کے سارے مسلمان، سارے ہمارے وطنی بھائیوں تک پہنچانا ہے، اور یہ لوگ ہمارے غیر نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ان کو غیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو غیر سے مخاطب نہیں کیا۔ آج ہماری زبانوں پہ غیر مسلم کا لفظ آ جاتا ہے، کیوں؟ کہ ہم دعوت کا کام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کی زبان پہ کیا تھا؟ قومی کا لفظ تھا، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ آپ نے جب بھی ان کو مخاطب ہوا وہ قوم کہا، آپ نے میری قوم کے لوگ کہا، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی قومیت سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑی غلطی آج ہم سے ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی اسلام پر حملے ہوتے ہیں، اٹیک ہوتا ہے قرآن پر، مسلمانوں پر، مساجد پر اور چیزوں پر، اور یہ جو شرپسند میڈیا ہے اس کے ذریعے سے یہ بات اور وائرل کی جاتی ہے، تو ہمارے کچھ سرپھرے لوگ اس کا جو ہے جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی مکی زندگی دیکھیے، آپ کو جب مکے میں دعوت دے رہے تھے تو اوباش قسم کے لوگ اور کچھ اسلام کے دشمن نے کیا کیا؟ حالت نماز میں تھے آپ کے سجدے کی حالت میں تھے آپ، تو آپ کے گردن پر جانور کے غلاظت، اس کی اوجھڑی لا کر ڈال دی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امت کو اس کا جو ہے جواب نہیں دیا، اس پر جو ہے ریئیکشن نہیں کیا اس کا، بلکہ ان کے حق میں دعائیں دیتے رہے آپ، کیونکہ وہ لوگ ناواقف تھے، ان لوگوں کو حق معلوم نہیں تھا۔ ان کی نظر میں وہی حق تھا جو ان کو اپنے باپ داداؤں سے انہوں نے پایا تھا، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کذالک وجدنا آباءنا یفعلون، ہم اپنے بڑوں سے ہی ہم نے کرتا ہوا دیکھا ہے۔ آج ہم کو توحید ملی ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے لوگ فوری قبول کر لیں گے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ عقیدے کو چھوڑنا اتنا معمولی بات نہیں ہے، صحیح عقیدے کو درست کرنا اور ایک اللہ کی بات ماننا، ہر قسم کے شرک سے ایک اللہ کو ماننا، یہ توحید ہے اور یہی انبیاء کی دعوت ہے۔ اور دعوت سے مراد یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک،
تم پکارو بلاؤ کس کی طرف؟ اللہ کے راستے کی طرف. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ایک اللہ، اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا اور نہ اس نے جنا کسی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ایکول کوئی نہیں ہے. تو یہی عقیدہ توحید کا ہے، اس کی طرف ایک اللہ کی طرف بلانا اور ہر شرک سے اس کو بچا کر انسانیت کو دعوت دینا، یہ سب سے بڑا عظیم کام ہے. اس کام کے لیے میں آخر میں اس کے کچھ پوائنٹس بتا کر کہ اس کام کو کیسے کیا جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن و دماغوں میں یہی بات ہے مسلمانوں کے، اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہماری CBI تحقیقات ہوگی، پولیس پیچھا پڑے گی، نعوذ باللہ. یہ بھول جائیے. آج جتنا دعوت کا کام کرنا ہمارے اس ملک میں آسان ہے، دوسرے کوئی ملک میں نہیں ہوتا. ہم بڑی آسانی سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں. ہمارے ان وطنی بھائیوں کے ذہن و دماغوں کو ہم صحیح کر سکتے ہیں. اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ان کے دماغوں میں ڈالی گئی ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ 4 اوصاف پائے جائیں. کار دعوت کے لیے سب سے پہلے دعوت کے عظیم کام کو انجام دینے کے لیے دعوت کا ہم کو علم ہونا چاہیے. دعوت کے اصول، ضابطے، یہ سارے اس کی نالج ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، دعوت کا جب ہم کام کر رہے ہیں تو خود بھی باعمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم دعوت کا کام تو کر رہے ہیں لیکن بے عمل ہے. بے عمل داعی کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی مدد نہیں کرتا. تو ہم مکمل طور پر عمل صالح کے پیکر ہوں. اور نمبر 3، دعوت کا کام ہی ہمارا زندگی کا مشن ہو جائے. جب ہم دعوت کا کام کرنے لگیں گے، پریکٹیکل کریں گے، فیلڈ ورک کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ ویلکم نہیں کریں گے، گالیاں دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ہر قسم کی تہمتیں لگائیں گے، ہر قسم کے جو طریقے سے تم کو پھنسایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا ہر طرح سے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنا ہے، صبر کرنا، استقامت، اس پر جمے رہنا. تو یہ 4 اوصاف سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور 3 بنیادی شرطیں ہیں دعوت کے لیے. 3 بنیادی شرط. العلم قبل الدعوہ، دعوت کا کام کرنے سے پہلے دعوت کی پوری نالج ہونا ہے، کیسا دعوت دینا ہے، اور اس کے اصول ضابطے قرآن میں کیا بتائے گئے ہیں، ان اسلوب کو اختیار کرنا ہے. اور نمبر 2، الحلم عند الدعوہ، دعوت کے کام کے دوران حلم ہو، بردباری ہو، سمجھ ہو، دانائی ہو. انسان جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، استقامت کا پیکر ہوتے ہوئے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حلم کا پیکر بن کر دعوت دی. والصبر بعد الدعوہ، اور یہ کام کے بعد جب حالات بگڑیں گے سوائے صبر کے ہتھیار کے اور کچھ کام نہیں آئے گا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور ایک دائی اس کام کے لیے اپنا تعلق کو اللہ سے مضبوط کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کرنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے دائی کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے مدعو کے دل پر اثر کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے. اور آپ کے اندر کا جو گلٹی فیل ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، یا پھر احساس سے کمتری کا آپ شکار ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. تو ان اوصاف کو اپنائیں ہمارے اندر. ان سب کا مقصد یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہے. اور بھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ آج ہمارا اس امت سے ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، لا تعلق ہے. ہم اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر کو جاتے تھے، ایک ایک فرد سے ملتے تھے. کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی سے واقف نہیں رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر پہنچ کر ایک ایک فرد تک، ایک ایک آدمی تک اپنی بات کو پہنچائی. اور آج تو ماشاءاللہ وسائل، سورسز، ذرائع تو اتنے زیادہ ہے کہ ہر بچہ، ہر بچی کے پاس 1 یا 2 سیل فون ہے.
اور ان کے ماں باپ نے 10-10 ہزار کا 20-20 ہزار کا کسی نے 1-1 لاکھ کا تحفہ بھی دیا ہے. یہ مدر گفٹ ہے, فادر گفٹ ہے, ڈیڈ گفٹ ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو بیٹر گفٹ ہے, ورنہ جو ہے بیڈ گفٹ ہے. تو ماں باپ کو بھی فکر ہونی چاہیے. اور نوجوان نسل جو آج ماشاءاللہ ان کے پاس پوری صلاحیتیں ہیں, بہت قابلیت ہے ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر ان کو اسلام کی دعوت کے لیے تیار کیا جائے تو آج کی نوجوان نسل سے پورے معاشرے کی تباہیاں برائیاں ختم ہو سکتی ہے. نئی طور پر منصوبہ بندی کی سخت ضرورت ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے, اور دعوت کے لیے فکری اور عملی ارتکاز کی ضرورت ہے. اور باطل فرقوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہوئے علماء اکرام کو بھی تیار کیا جائے. اور علماء اکرام کی بہت سارا طبقہ ایسا ہے جن کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ان کے مسائل کے حل میں ہی وہ اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں. تو ان علماء کی ٹیم میں سے جو واقعتاً دعوت کی فکر رکھتے ہیں ان کو تیار کیا جائے. اور اس ملک کی مشہور زبانوں میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا, تو قوم کی زبان میں دعوت دینا زیادہ اثر کرتا ہے, اور ان کی زبان کو سیکھنا چاہیے جو زبانیں آج جاری ہیں, چل رہی ہیں, تاکہ وہ لوگ اسلام سے صحیح واقف ہو. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اندر غلط اندیشے ہیں, خطرات ہیں, رکاوٹیں ہیں, اس کو دور کریں. بیرونی رکاوٹیں تو چھوڑیے, لیکن اندرونی رکاوٹیں ہماری بہت زیادہ ہیں. ہماری اپنی رکاوٹیں ہم دور کر سکتے ہیں. جیسا آج ہم خود اپنی استطاعت میں رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اڑوس پڑوس کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں اور اصلاحی کام کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے وقت ہے, بیکار منطق بازی کے لیے وقت ہے, اور غیبت چغلی کے لیے وقت ہے, بناؤ سنگار کے لیے وقت ہے. اور مردوں کو, نوجوانوں کو 1-1 گھنٹہ ہوٹلوں میں, چبوتروں میں 2-2 گھنٹے, 5-5 گھنٹے, گھروں کی چھتوں پر رات تمام 5-5 گھنٹے چاٹنگ کرنے کے لیے وقت ہے, نعوذ باللہ. لیکن وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے, وقت نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے, وقت نہیں ہے تو اس کے اپنے جو غیر مسلم دوست کو دین کی دعوت دینے کے لیے. بڑے افسوس کا مقام ہے. آخری بات میں یہی کہوں گا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو سختی سے جو ہے اپنے حالات کو درست کرنا ہے, اپنی اندرونی حالات کو درست کرنا ہے, شریعت کے پابند ہم کو بنانا ہے, ورنہ اللہ کے عذاب کئی شکلوں میں آ رہے ہیں. اس امت کو گمراہی سے بچانا, جہنم کی آگ سے بچانا, یہ ہمارا فریضہ ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو بھیجے گا؟ نہیں, ہم کو یہ کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے اندر دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت بخشے. ہر قسم کی برائیوں سے, گناہ سے ہم سب کو بچائے. اور امت کے اندر جو غفلت ہے, لاپرواہی ہے, سستی ہے, کاہلی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے آفتیں ہیں, عذاب ہیں. سستی بھی عذاب ہے, غفلت بھی عذاب ہے. غفلت سے باز آ جائیں, ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. وقت کی قدر کرنے والے ہی کامیاب انسان ہیں, اور اپنی مقصد زندگی کو جو جان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو معرفت پہچان لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہر مصیبت کو دور کرتا ہے, ان کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. دنیا چاہے کیسی بھی گزر جائے, آخرت کا مسئلہ بہت مشکل ہے. اس لیے آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے دین کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. نعوذ باللہ, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, لیکن یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے. گویا ہم اپنے آپ کی مدد کرنا ہے. دین پر چلنا کیا ہے؟ اپنا بچاؤ کرنا ہے. جہنم کی آگ سے ہم کو بچانا ہے, سب کو بچانا ہے. ہر ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے, مردوں پر بھی, عورتوں پر بھی, بوڑھوں پر, جوانوں پر. تو انفسکم, اپنے آپ کو پہلے بچاؤ جہنم کی آگ سے, وہ اہلیکم نارا, اور اپنے سارے اہل خانہ کو, سارے لوگوں کو بچانے کی فکر کرو. یہ فکر جتنی عام ہوتی جائے گی, جتنا ہمارے گھروں میں ماحول دین کا بنے گا, ہمارے بچوں میں, جوانوں میں رات دن اگر یہی فکر ہوگی, کم سے کم روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر ہم اس کا اہتمام کریں, پڑھنے کی کوشش کریں, دین کی بات کیا ہے جاننے کی کوشش کریں,
اللہ اس کے رسول کو پہچانیں، صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، امہات المومنین کے زندگیوں سے سبق لیں. لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے گھروں میں ہر چیز موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو بنات اسلام کی کتابیں موجود نہیں ہیں، امہات المومنین کی کتابیں موجود نہیں ہیں، سیرت رسول کی کتابیں موجود نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کو اپنے گھر کی کوئی آئٹم خراب ہو جاتا ہے، گرینڈر خراب ہو جاتا ہے تو کتنی فکر ہوتی ہے. دیکھیے کتنا ہماری عورتوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، کتنی ہے اس کی چنتا ہوتی ہے ایک آئٹم خراب ہو گیا تو، جبکہ وہ اس کا کوئی متبادل بھی ہو سکتا ہے. لیکن دعوت کا کام چھوڑ دیں گے، دنیا سے اسی گزر جائیں گے. اب آنن فانن لوگ مر رہے ہیں، کب کس کی موت ہونے والی ہے پتہ نہیں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے جنازے اٹھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے موت کے گھاٹ اترتے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر موت سے بھی سبق لیں. یہ موت کسی کا پیچھا کسی کو نہیں چھوڑتی. موت تو بہرحال آنی ہے، لیکن موت سے پہلے کہیں ہماری اپنے ذہن و دماغوں کی موت نہ ہو جائے. آج پورے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہمارا دماغ کی موت ہو چکی ہے، ہمارے دل کی موت ہو چکی ہے، ہمارے احساسات کی موت ہو چکی ہے. ان کو اگر فکر کرتے ہوئے ہمارے اندر بیداری آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے. جس کے اندر احساس پیدا ہو جائے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، یہ احساس ہمارے اندر جب جاگ جائے گا اور اللہ کو پہچان لیں گے، اپنی زندگی کو پہچان لیں گے، تو ہم سب اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی اصلاح کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.